يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کے حقوق بالتفصیل آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ یہ گزارش یہ ہے اس طرف سامنے آ جائے، سارے ساتھ سامنے آ کے بیٹھیں، جڑ کے بیٹھیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے اور کتنے ضروری ہیں، یہ ایسی بدیہی سی اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس پر گفتگو، خطابات، بیانات ہوتے بھی رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ والدین کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد میاں بیوی کے حقوق، اور اس کے بعد پھر اولاد کے حقوق۔ اور اولاد کے حقوق ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ میاں بیوی کے حقوق پر گفتگو ہوتی ہے، دوستوں اور رشتہ داروں کے حقوق پر گفتگو ہوتی ہے، والدین کے حقوق پر گفتگویں ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، لیکن اولاد کی حقوق پر گفتگو بہت کم ہوا کرتی ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم والدین اپنے حقوق کے بارے میں جاننا تو چاہتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کے بارے میں جاننے کی طلب اور پیاس نہیں ہوتی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور یہ اولاد کے حقوق کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر اولاد کو اس کے حقوق نہیں دیے، ادا نہیں کیے، اولاد کے حقوق سے مراد یہ نہیں کہ اس کو اچھا کھلانا اور پلانا، بلکہ حقوق سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں، اس کو اچھی رہائش میسر کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اولاد کی پرورش سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ اولاد کی تربیت سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی معاشرے کی وہ کون کون سی برائیاں ہیں جن سے خود بھی بچنا ہے اور اولاد کو بھی بچانا ہے، اور کون کون سے فتنے آج کے دور میں ہیں جن کے بارے میں خود بھی جاننا ضروری ہے اور اولاد کو اس کے بارے میں آگاہی کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایک بیج لگاتا ہے، اور بیج لگانے کے بعد جب وہ اس سے کونپل نکلتی ہے زمین پھاڑ کر، تو پھر وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گرد کانٹے لگائے گا، اس کو ٹھنڈے گرم سے بچائے گا، اطراف میں نکلنے والے چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیوں کو ان کو اکھاڑتا ہے، اس سے اس کو صاف کرتا ہے، اور پھر موسم کے ساتھ ساتھ اس کو ڈھانپے گا، کھولے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو اپنے ہاں کسی چیز کا بیج لگاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ سمجھیے کہ اولاد ایک بیج ہے جو انسان نے بویا ہے، اور اس بیج کے کل درخت بننے کے بعد اس سے وہی کھائے گا جتنی اس پر محنت کی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لایا اور آ کے شکایت کی کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
لڑکے کو بلایا، بٹھایا، اس کو نصیحت کرنے لگے۔ تو اس لڑکے نے نصیحت کے دوران حضرت عمر سے کہا کہ میں آپ کی ساری بات سنوں گا لیکن میرے 2 سوالوں کا جواب دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا جی سوال کرو۔ تو اس نے کہا کہ کیا والدین کے تو مجھ پر حقوق ہیں، لیکن کیا اولاد کے بھی والدین پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ بالکل اولاد کے حقوق ہیں۔ تو اس نے پوچھا امیر المومنین اولاد کے کیا حق ہیں والدین کے اوپر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، یعنی بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ عورت جو اولاد کے آنے کا ذریعہ بنے گی کسی اچھے خاندان سے، دیندار خاندان سے، کسی اچھی جگہ سے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر الگ ہونا چاہے تو اس کو الگ کر دیا جائے۔ حضرت ان چاروں چیزوں پہ انشاءاللہ میں تفصیلاً عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 4 چیزیں اس لڑکے کو بتائی تو اس لڑکے نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے میرا پہلا حق تو یہ مارا کہ میرے لیے جو مال آیا جس عورت سے شادی کی وہ مجوسی ہے، وہ بے دین عورت ہے، لامذہب عورت ہے، اس کو اسلام کا یا اسلام کے فوائد کا یا اچھی اولاد کی تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے میرا پہلا حق تو یہ مارا۔ دوسری بات کہ اولاد کی پیدائش کے بعد اچھا نام رکھو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین میرا نام اس نے رکھا ہے گبریلا۔ کیا نام رکھا ہے؟ گبریلا۔ گبریلا کہتے ہیں یہ جو گوبر کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے نا، گوبر کے اندر، اس کو گبریلا کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرا نام کیا رکھا ہے؟ گبریلا۔ اس نے کہا یہ میری اس سے دوسری حق تلفی کی۔ اس نے کہا میں جوان ہو چکا ہوں، شادی کے قابل ہوں، میں باپ سے کہتا بھی ہوں میری شادی نہیں کراتا، یہ میرا اس نے تیسرا حق مارا ہے۔ تو حضرت عمر نے اسے نصیحت کر کے تو بھیجا، اس کے باپ کو بلایا، اس کے باپ کو کہا کہ تو نے پہلے تو خود اولاد کا حق مارا ہے، اس کے 4 حقوق میں سے 3 کے 3 حقوق تو نے مار دیے، اب جب وہ تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، تیرے حقوق کی حق تلفی کرنے لگ گئے، اب تو میرے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اولاد وہ پودا ہے، وہ بیج ہے کہ جس پر جتنی محنت کی جائے گی کل اسی طرح کا پھل ملے گا، جس کو جتنا سکھایا جائے گا کل اس سے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اور اگر اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی ابتدا میں کہ اولاد کی پرورش الگ چیز ہے اور اولاد کی تربیت الگ چیز ہے۔ ہمارا آج کا سارا معاشرہ، ساری کی ساری ہماری سوسائٹی وہ ایک چیز پر محنت کر رہی ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش ہو، تربیت پر کوئی محنت نہیں ہے۔ اولاد کی اچھی پرورش پر محنت ہے، اور مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش ہو۔ چنانچہ ہم بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس کے دماغ میں ایک بات ڈالی جاتی ہے، تو نے اچھا بزنس مین بننا ہے، تو نے کیپٹن بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے فلانا بننا ہے۔ لیکن کبھی کسی باپ نے اپنے بچے کو، اولاد کو بٹھا کر یہ بھی بتایا ہے کہ تو نے انسان بھی بننا ہے جی؟ کبھی کسی باپ نے اولاد کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تو نے محمد الرسول اللہ کا غلام بھی بننا ہے؟ کبھی کسی باپ نے اولاد سے اس بات پر ناراضگی کی ہے کہ تو نماز کی پابندی نہیں کرتا؟ کبھی کسی باپ نے، ماں نے اولاد سے اس لیے جو ہے نا وہ قطع تعلقی کی ہو یا قطع کلامی کی ہو، بات چیت چھوڑی ہو کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم نہیں پورا کرتا؟ نہیں، اس لیے کہ ہماری توجہ صرف اور صرف پرورش کے اوپر ہے، تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جب تربیت پر توجہ نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ باپ جو سسک کر، مشکلات کاٹ کر، پریشانیاں کاٹ کر، دکھ تکلیف اٹھا کر، مزدوریاں کر کر اولاد کے لیے گھر بناتا ہے، وہ اولاد جب شادی کر لیتی ہے تو اسی باپ کو اسی گھر سے دھکے دے کر نکالتی ہے نہیں نکالتی ہے جی؟ میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں انگلش تو نہیں بول رہا ہوں ہے جی؟ یہ پیچھے والے بزرگ دوست میرے بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
کہ نتیجہ کیوں یہ اس طرح کا ہوا؟ اس لیے کہ اس نے پرورش پہ تو محنت کی ہے، محنت کر کر کوشش کر کر ڈاکٹر بنا دیا، اچھا بزنس مین اور تاجر بنا دیا، اچھے سے اچھا بظاہر کسی جگہ جاتا ہے جی چیئرمین صاحب، کونسلر صاحب، چودھری صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، لیکن سچ بتائیں آج کل آپ ہسپتالوں میں بھی جاتے ہیں نا، جاتے نہیں جاتے؟ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کو مسیحا سمجھا جاتا ہے۔ آج کے ہسپتالوں میں جو ڈاکٹروں کا مریضوں کے ساتھ رویہ ہے وہ مسیحا والا ہوتا ہے۔ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ اس کی کوتاہی نہیں ہے، اس نے جو پڑھا ہے وہ اس کے مطابق اپنی سروس مہیا کر رہا ہے، ٹیکہ لگا دے گا، دوائی دے دے گا، انجیکشن لگا دے گا۔ یہ غلطی اس ماں اور باپ کی ہے جس کی گود میں اس نے پرورش پائی ہے، اور سارا معاشرہ ایک فرد کی وجہ سے پریشانی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں سرکاری دفاتر کے اندر آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لمبی لائن بھی باہر لگی ہوئی ہوگی، اور دو تین دن سے لائن لگی ہوئی ہوگی، اور اندر افسر صاحب چائے پی رہے ہوں گے، لطیفے سنا رہے ہوں گے، وقت پورا ہوا، کھڑکی بند، چلو جی۔ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ یہ جو باہر کھڑے ہیں یہ بھی میری طرح انسان ہے، ان کی بھی کوئی مصروفیت ہوگی، کام کاج ہوگی، پریشانی ہوگی، کس دکھ اور تکلیف سے نکل کر آیا ہے، کیسے یہاں تک آیا ہے، دوبارہ آنے کے لیے کرایہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اس کے والدین نے اس کو افسر تو بنایا لیکن انسان نہیں بنایا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اولاد کی جتنی اچھی پرورش کر لیں، جتنا اچھا کھلا اور پلا لیں، جتنی اچھی اس کو رہائش دے دیں، آپ اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو پال ضرور رہے ہیں، لیکن یہ جو پال رہے ہیں یہ اپنے گھر میں سانپ اور بچھو پال رہے ہیں کہ اسی اولاد نے کل جوان ہو کر دھکے دے کر گھر سے نکالنا ہے، جیتے جی ماں نے بہو کی باتیں سن سن کر مر جانا ہے، تانے سن سن کر باپ کو زبان بند کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ اس کو پتا ہے میرے بیٹے کو کچھ کہا تو بیٹا بگڑ جائے گا، دھکے دے کر نکال دے گا، میرا خرچہ پانی بند کر دے گا۔ اب کیا وہ مقولہ ہے نا، اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔